قبلتین کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ اس وقت مسجد القبلتین میں ہی کھڑے ہیں۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی، ان کا قبلہ وہی تھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں قیام پذیر رہے، ان کا بھی قبلہ وہی تھا۔ اس کے بعد کے جتنے بھی انبیاء ہیں، ان تمام انبیاء کا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دن بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا، تو مکہ مکرمہ میں حضور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ قبلے کی طرف منہ اس طرح کرتے تھے کہ کعبے کے اس طرف کھڑے ہو گئے اور بیچ میں کعبہ اور اس کے بعد رخ مسجد اقصیٰ کی طرف۔ لیکن مدینہ منورہ جب آئے تو یہاں کعبہ سامنے نہیں اور منہ مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے یہ پسند تھا کہ حضور کا قبلہ وہ ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ اس پر چونکہ انہوں نے ایک اجارہ داری جیسی ذہنیت بنا دی تھی کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے پورے لمبے زمانے میں، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں تقریباً 50 سے 70 ہزار انبیاء پیدا ہوئے۔ تو یہودیوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ نبوت ہماری اجارہ داری ہے، اور آخری نبی بھی جو آئے گا وہ ہمارے خاندان میں آئے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کہ وہ بنو اسماعیل میں آ گئے، تو اس کے بعد ان کا یہ کہنا رہتا تھا قبلہ تو وہی ہے جو ہمارا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ چونکہ حضور سے فرمایا گیا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیجیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل پیروی میں یہ بھی شامل تھا کہ کعبے کی طرف آپ کا قبلہ کر دیا جائے۔ تو یہ یہاں 17-18 مہینے تک حضور نے قرب میں گزارے، اور حضور کی خواہش اندر سے یہی تھی، اور بار بار یہاں تک کہ بے چینی کا عالم یہ تھا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، نگاہیں اٹھاتے تھے کہ کب وحی آئے گی، کب جبریل آئیں گے، کب تحویل قبلہ کا حکم آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا تو وہ یہی مسجد تھی۔ یہاں آپ کسی کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے، یہاں قبیلے میں ظہر کی نماز یہاں پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں آپ پڑھا چکے تھے۔ اس کے بعد فوراً آیت نازل ہوتی ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ بہت عجیب صورتحال ہے یہ، جو اس پس منظر کو جانتا ہو وہ اس آیت کا مزہ لے گا کہ حضور کی ادائے ناز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم جان رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھانا، تمہاری بے چینی، تمہارا اضطراب اور تمہارا قرب ہم سے زیادہ کون جانے گا۔ تم جو کچھ چاہتے ہو ہم وہی کیے دیتے ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب مسجد حرام کی طرف رخ کر لو۔ تو 2 رکعتیں آپ نے مسجد حرام کی طرف، یہ آپ پڑھا رہے تھے اس طرف، دیکھیے وہ نشان ہے جو جھومر کے اوپر ہے، یہ اس قبلے کا نشان ہے، جسٹ اپوزٹ ڈائریکشن ہے۔ ادھر آپ نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں نماز آپ نے ادھر پڑھائی، پھر اس کے بعد حکم آیا تو آپ نے 2 رکعتیں ادھر پڑھائی۔ تو ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے اس مسجد کو مسجد القبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔